ریڈیو پاکستان پیش ہے پروگرام ہم نوجوان۔ اب پیش ہے سلسلہ فن پارہ۔ مہمان ہے ہدایت اللہ رودینی، شریک گفتگو سلطان احمد شاوانی۔ پروڈیوسر ہے اسد براوی۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان خوزدار کے اسٹوڈیو سے سلطان شاوانی پروگرام ہم نوجوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے اپنے اس پروگرام کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس میں ہمارا پہلا سلسلہ ہوگا فن پارہ، جس میں ہمارے نوجوانوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں وہ کارنامے انجام دیے کہ جو باقی نوجوانوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہے۔ اور ہم نے پروگرام فن پارہ کے لیے آج جس مہمان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے جناب ہدایت اللہ رودین صاحب، جن کی بنیادی تعلیم مدارس میں ہو گئی۔ خوش نویسی ان کا پہلا جو انتخاب تھا وہ تھا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ نام کمایا، لیکن چونکہ اس کے بعد اس شعبے میں جدت آتی گئی، دنیا بدلتی گئی، تو انہوں نے جہاں کیلی گرافی میں نام کمایا تھا وہاں انہوں نے گرافنگ میں بھی بہت اچھی پرفارمنس کارکردگی دکھا دی ہے۔ ہدایت اللہ رودینی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسا جب آپ نے آغاز کیا اور ظاہر ہے آپ نے خوش نویسی شروع کی، پھر اس کے بعد مختلف حوالوں سے آپ نے نام کمایا، تو آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ اس شعبے کو چھوڑ کر، یعنی جو طریقہ کار ہے اس کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد آپ گرافنگ میں آ جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا اور ریڈیو پاکستان کی ٹیم کا کہ آپ نے مجھے اپنے معافی ضمیر کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے مواقع فراہم کیے۔ جہاں تک بنیادی بات ہے، کیلی گرافی یہ ایک ایسا فن ہے جو انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ جو نقوش ہوتے ہیں اور اسی طرح نقوش کے ساتھ انسان کے جو دیکھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کا تعلق کیلی گرافی کے ساتھ تھا۔ ابتدا میں یہ کام کئی صدیوں سے ہاتھ سے شروع ہو چکا تھا۔ جو زمانہ ترقی کرتا چلا گیا، ٹیکنالوجی نے ان کا جگہ لے لیا، تو آج سے 12-13 سال پہلے جب مجھے اس کا احساس ہو گیا، میں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ فن پارہ ضائع ہو جائے، میری یہ محنت رائگان جائے، تو اس لیے کوئی حل تلاش کر لوں۔ نہیں، آپ نے جب آغاز کیا اس کا تو یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا والدین نے آپ کے لیے اس شعبے کا انتخاب کیا؟ کیلی گرافی سے آپ کو محبت کیسے ہوگی، رجحان کیسے اس طرف آیا؟ بچپن میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو دیکھتا تھا مختلف بچوں کو، بڑوں کو لکھتے ہوئے۔ یعنی اس مدرسے میں یہ کلاس لگتی تھی؟ باقاعدہ لگتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اس فن کی طرف میں آ جاؤں، لیکن میرے پیریڈز اس ترتیب سے تھے کہ میرے لیے وقت نہیں بچتا تھا، تو دماغ میں ایک سوچ رہ گیا، تو اس کے پیچھے پھر میں بھاگتا گیا زندگی کی دوڑ میں۔ پھر میں اس کو سیکھا انہی اساتذہ سے پارٹ ٹائم وقت نکال کے، اور یہاں تک پہنچا۔ مجھے ذہنی سکون اس اعتبار سے ملا، بعد میں نے اس کو اپنا پیشہ بنایا، جو میرا شوق تھا وہ میرا پیشہ بھی بن گیا، تو اس لیے مجھے شوق کے ساتھ ساتھ دلچسپی بھی ہو گئی۔ اچھا، کتنا عرصہ آپ کو لگا کہ آپ طالب علم کی حیثیت سے آغاز کریں، پھر اس کے بعد آپ اس کو اس حد تک اپنا لیں کہ آپ اسے اپنا پروفیشن بنا لیں؟ زمانہ طالب علمی میں تو ایک صرف شوق تھا، میں لکھتا تھا اور سیکھتا تھا۔ پھر پروفیشنل تو بعد میں نے بنا دیا جب تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن زمانہ طالب علمی میں میری دلچسپی اس سے رہی کہ میں جس طرح لکھ سکتا ہوں میرے دوسرے دوست بھی اس طرح لکھ سکے۔ تو کلاسز کے فارغ اوقات میں دوستوں کو بھی لکھواتا تھا۔ جو میں آگے بڑھتا گیا میں مزید سیکھتا گیا، اور یہ ایک ایسا فن ہے
علم کی طرح، یعنی علم کا ایک شعبہ ہے، یہ دریا ہے، جتنا بھی آگے بڑھو اتنا ہی زیادہ دلچسپی آپ کی بڑھتی جائے گی۔ کتنی اقسام ہیں اس کی کیلیگرافی کی، اور آپ کو وہاں جو مدرسہ میں سکھایا گیا ماشاءاللہ تھوڑی عرصے میں آپ اتنے سیکھ گئے کہ آپ نے باقی طلباء کو بھی پڑھانا اور سکھانا شروع کر دیا؟ تو چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو ہے خط نستعلیق رائج ہے، اس کے علاوہ آپ کی دلچسپی کسی اور خط میں تھی؟ بنیادی طور پہ میں لاہوری نستعلیق سیکھنے لگا، جب قلبی اطمینان ہو گیا پھر اس کے بعد میں ثلث کی طرف آ گیا۔ کل 7 اقسامیں بتائی جاتی تھیں فونٹس کے علاوہ، جب فونٹس کا دور آ گیا تو یہ مزید ترقی کرتا گیا، اب 100 سے بھی زیادہ ہے، لیکن بنیادی طور پہ 7 کیلیگرافی ہیں، جس کو ہم اردو، عربی، کوفی وغیرہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا ان کا نام بتا سکتے ہیں۔ نستعلیق ہے، پھر اس کے بعد نسخ ہے، ثلث ہے، سدس ہے، پھر ثلث سدس کے بعد جو بہترین انداز میں ہوتا ہے، جو بنیادی طور پہ انسانیت کا سب سے پہلا رسم الخط ہے، کوفی ہے۔ تو اس سلسلے میں میں تقریباً 7 تک پہنچ گیا۔ 7 تک آپ کتنا عرصہ لگا آپ کو؟ تقریباً 8-9 سال لگ گئے، شروع سے آخر تک۔ پھر اس کے بعد اب بھی سیکھ رہا ہوں، اور یہی ہے علم کی طرح، یعنی جب سے آدمی ماں کی گود سے سر اٹھاتا ہے کوئی آخر تک نہیں پہنچتا، بالکل۔ لیکن 5-7 سال کے بعد مجھے اتنا اطمینان ہو گیا کہ میں اس فن میں آگے جا سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ میں سیکھ چکا ہوں۔ پھر میں نے سکھانا بھی شروع کر دیا، اور جتنا میں نے سیکھا تھا اس سے بڑھ کر دوسروں کو سکھانے میں مجھے زیادہ فائدہ مل گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ فن پارے کی کسی مقابلے میں شریک ہوئی؟ چونکہ میں بلوچستان سے تعلق رکھتا ہوں، یہاں پہ مجھے یاد نہیں ہے ایک بڑا فن پارے کا کوئی مقابلہ ہو چکا ہو۔ تو ویسے ایسا موقع کبھی نہیں، ایسا موقع نہیں آیا۔ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے فن پاروں کی نمائش کی ہو کسی جگہ؟ نمائش سوشل میڈیا کے دور سے میں نے شروع کر دیا، تو مجھے اس وقت احساس ہو گیا کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں، چونکہ یہاں پہ میں نے عرض کر دیا کہ کوئی فیسٹیول اس کا نہیں ہوا، یا کوئی قسم کی کوئی ترتیب نہیں ہوئی۔ سوشل میڈیا پہ جب میں نے آئی ڈی بنائی تو اس آئی ڈی کے ذریعے اب میرے ساتھ صرف ساری دنیا سے مختلف خطاط ہیں، 300-400 ایسے ہیں جو باقاعدہ بڑے اساتذہ ہیں، پھر چھوٹے ہیں، گروپس ہیں۔ ان میں مجھے بڑا حوصلہ ملا، اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ہدایت صاحب، 2 طرح سے انسان امپریس ہوتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کسی خوبصورت چیز دیکھ لی، انہوں نے کہا کہ کاش میں اسے اپنا لوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اچھی کارکردگی کہیں دیکھی اور اس جیسا بننے کی کوشش کی۔ آپ نے کوئی خوبصورت فن پارہ دیکھ کر یا پھر کسی کو کچھ لکھتے بناتے دیکھ کر اس جانب راغب ہوئی؟ بنیادی طور پہ میں سوچ رہا تھا بچپن سے کوئی ایسا کام کروں جس سے میری تخلیقی صلاحیت میں نکھار آ جائے۔ صحیح۔ تو اس کے لیے میں تلاش میں تھا، بس یہ ہاتھ میں آ گیا، اور اس سے پھر تخلیقی صلاحیت آگے بڑھتی گئی، پھر اس سے ڈیزائننگ کی طرف اور باقی دنیا کی طرف آغاز ہو گیا۔ تو اصل میرا جو شوق تھا وہ تخلیقی صلاحیت، کہ کچھ نہ کچھ خود تخلیق کر لوں، کچھ بنا لوں، کچھ لکھوں۔ اس کے لیے آسان حل قلم تھا، قلم کے ذریعے میں نے شروع کر دیا، اور ابھی ٹیکنالوجی نے بھی جگہ لے لیا، اس نے کام آسان بنا دیا۔ اچھا، اب یہ کہ انسان جب خوبصورتی کی بات کرتا ہے، ظاہر ہے یہ ایک فطری امر ہے کہ خوبصورت چیزیں انسان کو اچھی لگتی ہیں، خوبصورت کام اچھے لگتے ہیں، لیکن جب ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں کہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی چیز تخلیق کر لیتا ہے، پھر دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے کہ نہیں، یہاں اگر اس کو میں یوں کر لیتا تو اور زیادہ یہ خوبصورت ہو جاتا، پھر مٹاتا ہے، پھر بناتا ہے۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ ایسے واقعے بہت سے ہو گئے، خاص طور پہ خطاطی میں نستعلیق میں جیم کا لفظ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں جب لکھتا تھا دوسروں کے سامنے درست ہوتا، جب اکیلے بیٹھ کے جب غور کرنا شروع کر لیتا مجھے پسند نہیں آتا، لوگ تعریفیں کرتے لیکن مجھے پسند نہیں آتا۔ یہاں تک ایک دفعہ میری چھٹیاں تھیں، میں نے سوچا تب تک میں نہیں سو جاؤں گا جب تک یہ میں نہ سیکھوں۔ میں نے دوپہر کو شروع کر لیا، لکھتا گیا، اور کھانا پینا اور نماز کے وقفے کے علاوہ میں نے نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ سحری کے وقت مجھے اطمینان ہو گیا، میں نے جیم کو 10 دفعہ بہترین انداز میں لکھا، اب مجھے اطمینان ہو گیا، پھر میں خوش ہو گیا، مجھے سکون مل گیا،
پھر نماز کے بعد پھر سکون سے کئی گھنٹے سوتا رہا. اچھا، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جس قدر عظیم کام ہوگا اس قدر اس میں مشکلات آ جائیں گی. اچھا، چونکہ ایک طالب علم اس وقت ایک مضبوط قوت ارادی کا شخص نہیں ہوتا جب وہ آغاز کر چکا ہوتا ہے. کبھی آپ کی زندگی میں ایسے مرحلے آ گئے آپ نے سوچا کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، نہیں ہوتا مجھ سے؟ ہاں، مشکلات بہت آتے تھے جی. خاص طور پہ اس وقت جب میں بڑی محنت کے بعد ایک فن پارہ تیار کر لیتا اور تیار کرنے کے بعد پھر دیکھتا کسی بڑے استاد کا کام، پھر میں سوچتا کہ نہیں بن سکتا. لیکن پھر سوچتا کہ وہ بھی تو انسان ہے، نہ جانے اس نے کتنے سال گزارے ہیں اس فن میں اور کتنی محنتیں کی ہیں. ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ میری محنتوں میں کمی ہے یا میرا شوق اس لیول کا نہیں ہے، تو اس لیے پھر میں دوبارہ لگ جاتا اس میں. اچھا، پھر ظاہر ہے رجحان بدل گیا، جدید ٹیکنالوجی آ گئی، تو آپ جو ہے کیلی گرافی سے گرافنگ میں شفٹ ہو گئے. یہ مرحلہ کیسا لگا؟ یہ مرحلہ بڑا دلچسپ ہے. ابتدا میں یہ پوسٹرز ہوتے تھے، یہ سارا ہاتھ سے میں لکھتا تھا. ایک دفعہ میں نے ایک پوسٹر لکھا، جی، وقت کی بھی کمی تھی، تو ایک استاد کے پاس بیٹھ گیا، بار بار اسے سمجھاتا رہا، لیکن وہ اس لیول پہ کام نہیں کر پا رہا تھا جس طرح میں چاہتا تھا. میں وہ سارا کام ہاتھ سے لکھتا تھا، ہاتھ میں وقت کی ضرورت ہوتی تھی اور میرے پاس وقت کم تھا کہ پروگرام سامنے تھا، تو اس لیے مجھے بہت مشکلات ہو گئے. جی. پھر آخر کار میں نے سوچا کہ صرف ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ خود کیوں نہ کر لوں. تو اس کے لیے پھر میں اس لائن پہ چل پڑا. خاص طور پہ خزدار میں بنیادی طور پہ بڑی مشکلات ہو گئی، اور ایک خاص مشکل یہ ہے کہ فونٹس کا استعمال کرنا وہ تو جلدی میں سیکھ گیا، لیکن کیلی گرافی کو کنورٹ کرنا ڈیجیٹل میں پھر اسی پر کام کر لینا، اس کے لیے مجھے 7-8 سال تک بھی کوشش کرنی پڑی، پھر بھی میں نہیں سیکھا. یہاں تک میں کراچی کے اساتذہ سے بیٹھتا رہا، کچھ بتاتے تھے اور کچھ چھپاتے تھے. ملتان تک پہنچا، پھر یہ مجھے تشفی ہو گئی. آپ مطمئن ہو گئے؟ جی الحمدللہ، بہت بڑی خوشی ہو گئی کہ میرا یہ سفر بہترین گزرا. میں کامیاب ہو گیا کہ کیلی گرافی کو کنورٹ کرنا ہے ڈیجیٹل میں، کمپیوٹر میں، اور اسی پہ پھر آگے کام کرنا ہے. اچھا، کسی نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ اب آپ یوں کر لے، آپ جدید دور ہے اس کے تقاضوں کے مطابق اپنے فن کو ہم آہنگ کر لے، یعنی خود آپ نے اس کی ضرورت محسوس کی؟ والد صاحب جب مجھے دیکھتے تھے میں زیادہ لکھتا تھا تو مجھے بتایا کہ اپنا شوق جاری رکھو، لیکن جدید طرز کو بھی اپنا لو تاکہ کام میں آسانی ہو جائے. قیمتی چیز وقت ہوتا ہے اور کیلی گرافی میں وقت کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا تھا. اب ایک چھوٹے چھوٹے کام کے لیے مکمل طور پہ گراف لگانا ہوتا تھا، پھر اس کو بنانا ہوتا تھا. اس کے لیے والد صاحب نے بتایا آپ اپنا ترتیب چینج کر لے. پھر میں نے سوال کیا کہ کیا کر لوں، تو والد صاحب نے فرمایا کہ خزدار میں تو ہیں اساتذہ، لیکن میں لاہور میں دیکھ چکا ہوں بڑے بڑے اساتذہ ہیں، ان کو میں نے دیکھا ہے وہ بڑی قابلیت سے کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ، آپ اس طرف سوچ لو. پھر اس کے بعد میرا ذہن بن گیا، پھر میں نے کمپیوٹر لیا، پھر اس کے بعد سیکھنا شروع کیا. جو اساتذہ ظاہری اعتبار سے ٹول سکھاتے تھے، جو میں چاہتا تھا وہ مجھے نہیں مل پا رہا تھا، تو اس کے لیے مجھے کافی دقت اٹھانی پڑی. ایک ایک کے لیے مجھے سفر کرنا پڑا کئی علاقوں تک. ارادہ مضبوط تھا، ارادہ مضبوط تھا، لہذا منزل پہ آپ ماشاءاللہ الحمدللہ. آپ سے آخری سوال ہے، ہمارا یہ پروگرام نہ صرف پاکستان بلکہ اس سے باہر بھی سنا جاتا ہے. آپ کو اگر دور دراز بیٹھا ایک شخص مدرسے کا ایک طالب علم سن رہا ہو، اس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ بھی اگر آپ کی طرح اس شعبے میں آنا چاہے تو پھر کس جذبے کے ساتھ آئے؟ اصل میں بسا اوقات کچھ نفسیاتی معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب کیلی گرافی کا دور گیا، اب فن پاروں کا دور گیا. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ دور مزید ترقی کرتا گیا، ختم نہیں ہوا ہے. کسی دور میں کیلی گرافی اگر ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، اب وہ اساتذہ اگر وہ ڈیجیٹل دنیا میں آ چکے ہیں ان کو اس کا احساس ہے. اب ساری دنیا میں اس کی بڑی مانگ ہے، اور جو کام کیلی گرافی سے ہوتا ہے ان کا ریٹ بھی زیادہ ہے. خاص طور پہ اگر کوئی گرافکس کے کام میں تھوڑا بہت کیلی گرافی سیکھتا ہے
اس کی دماغ میں جو تخلیقی صلاحیت کا جو خاص طور پہ جگہ بن جاتا ہے، اس سے پھر مستقبل میں اپنا وہ ہر شوق پورا کر سکتا ہے اور اس کے سامنے ایک نئی منزل آ جاتی ہے. بالکل نیا بہت منزل. شکریہ جناب ہدایت اللہ رودینی صاحب. آپ کے پیغام میں ایک بہت بڑا سبق ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، اور خاص کر وہ جو مدارس میں بیٹھے ہیں ان کو بھی آپ نے بہت واضح پیغام دیا کہ آپ وہ تعلیم ضرور حاصل کر لیں لیکن جدت اس میں لائے. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان. سامعین، آپ سن رہے تھے ہم نوجوان کا پہلا سلسلہ.